الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم بزرگوں، ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم گنہگاروں کو اپنے مبارک گھر میں جمع کیا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت تک ہم سب کو اسی طرح اپنے مبارک گھر میں جمع ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان کا مل جانا ہے، اس سے بڑی نعمت اعمال پہ کھڑا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں، قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی. اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. اللہ کی مدد آنے کے دو سبب بتائے گئے. ایک سبب صبر کرنا ہے، یعنی جب کوئی حالات آئے، پریشانی آئے، زندگی ایک چڑھ اور اتار کا نام. زندگی ایک جیسی حالات پہ نہیں رہتی. کبھی زندگی میں اللہ خوب دیتے ہیں، کبھی اللہ کم دیتے ہیں، کبھی اللہ نہیں دیتے ہیں. کبھی کاروبار اچھے چلتے ہیں، کبھی نہیں چلتے. کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی نفع ہوتا ہے. کبھی دے کے آزماتا ہے اللہ، کبھی چھین کے آزماتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب کیا کرنا؟ انسان کا ایک فطری مزاج ہے، انسان کا ایک مزاج ہے. نفع ہوتا ہے، گراہک ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. نقصان ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. گراہک نہیں ہوتا، ناراض ہو جاتا ہے. نہیں، اللہ کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا نقصان ہو گیا، اسی کو بہانہ بنا کے کاروبار چھوڑ دیتے. نہیں، حالات پہ صبر کرنا اللہ نے ہمیں حکم دیا. صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی. اللہ فرماتے ہیں، یقینی بات ہے. آج نقصان، اللہ کل پھر اس سے ڈبل فائدہ دیں گے. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. شکایت اللہ کی نہیں کرنا، کوئی شکوہ نہیں کرنا، کوئی شکایت نہیں کرنا. کسی کے سامنے نہیں کہنا کہ اتنا نقصان ہو گیا. کسی کے سامنے نہیں کہنا یہ حالات آ گئے، میں اتنا پریشان ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. نہیں، یہ اللہ کی شکایتیں. جب حالات آئے صبر کرو. اللہ کے سامنے آؤ، مسجد میں آ کے نماز پڑھو. نماز پڑھ کے اللہ سے کہو جو کہنا ہے.
اس لیے کہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، حالات دور کرنے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ تو اپنا حال کس کو سناؤ؟ اللہ کو سناؤ۔ اپنا دکھڑا اللہ کو سناؤ۔ دنیا کو سناؤ گے تو دنیا والے خوش ہوں گے، تمہارے تکلیف پہ یہ دنیا خوش ہوگی، تمہارے نقصان پہ دنیا خوش ہوگی، یہ دنیا والے تمہارے نقصان پہ خوش ہوں گے، تمہارے تکلیف پہ خوش ہوں گے۔ اللہ کو سناؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری سن کے اس تکلیف کو اللہ دور کر دیں۔ دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک، اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے حالات بنتے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے اچھا وقت بھی آتا ہے، برا وقت بھی آتا ہے، نفع بھی ملتا ہے، نقصان بھی ملتا ہے، روزی میں فراوانی بھی ہوتی ہے، روزی میں تنگی بھی ہوتی۔ کبھی کوئی دنیا میں آتا بھی ہے، کوئی دنیا سے چلا جاتا بھی ہے۔ ہر معاملے میں اللہ نے اپنے بندوں کی رہبری فرمائی، ہر قدم پہ ساتھ دیا ہے، ہر قدم پہ بتایا کہ ایسے نہیں ایسے چلو، ایسا نہیں ایسا کرو، ان سے نہیں مجھ سے مانگو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دوسری چیز فرمایا صلاح، نماز کی پابندی کرو۔ ایک صبر کرو، ایک نماز کی پابندی کرو۔ زندگیوں میں ہمارے نماز ہو، زندگی ہماری نمازوں سے بھری ہوئی ہو، اس لیے کہ نماز 5 وقت ہر مسلمان، عاقل بالغ مسلمان پہ فرض ہے، معاف نہیں ہے۔ اکثر مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ، اکثر مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگی کے اندر سے نمازیں ختم ہو گئی، زندگی سے نمازیں نکل رہی ہیں، پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، کاروبار میں لگ کے، ملازمت میں لگ کے، یہ فضول بیٹھ کے باہر مسجد میں ہم آنے والے نہیں رہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے۔ زندگی میں جب نماز نہیں رہے گی، زندگی میں جب صبر نہیں رہے گا، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہم اللہ کی مدد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جو 2 چیزیں بتائی، ایک صبر کرو، نعمتیں ملنے پر بھی اللہ کی ناقدری مت کرو، نعمتیں ملنے پر اللہ کے باغی مت بنو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور نعمتیں نہیں مل رہی، حالات ہیں تو صبر کرو، اس وقت میں بھی مسجد میں آؤ، نعمتیں ملنے پر بھی آؤ، نعمتیں نہ ملنے پر بھی مسجد میں آؤ، نماز کی پابندی کرو۔ نماز زندگی میں ضروری ہے، نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب تم سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو اے اللہ میں تیرے قدموں میں اپنا سر رکھ رہا ہوں۔ دل کی ایک کیفیت ہو، حضور فرماتے ہیں نماز کی حالت میں ایسا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یقیناً اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ حدیث میں حضور فرما رہے ہیں ایسی نماز پڑھ گویا کہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، ایسی نماز پڑھ جیسا کہ تیرے زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد تجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملنے والا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، جمعہ پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، عصر تک ہم رہیں گے نہیں رہیں گے۔ اس لیے علماء اکرام کہہ رہے ہیں کہ ہم قیامت کے بہت قریب جی رہے ہیں، اس لیے بچ کے سنبھل کے چلو۔ طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے خرافات دنیا میں جنم لے چکے ہیں، ان سب سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا کے زندگی کو گزارو۔ اور اگلی آیت میں فرمایا گیا، اسی آیت میں آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اسے مردہ نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، بل احیاء، اللہ کہہ رہے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے زندگی ملتی ہے، اسے موت مردہ مت کہنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
بل احیاء، اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، اس کا تجھے شعور نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ میں بات چل رہی تھی، دنیا کا ایک قانون اللہ نے بنایا، دنیا میں جب ظلم بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیج کے ظلم ختم کرتا ہے۔ فرعون کا ظلم بڑھا، اللہ نے نبی کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے شکل میں، اس فرعون کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجا۔ اس کے ظلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ختم کیا ہے۔ جس دن فرعون کو اللہ نے غرق کیا، پانی میں ڈبو دیا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن پیدا کیا، یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، اسی دن اللہ نے باہر نکالا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کھا لیا تھا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، 10 محرم کا دن تھا، اور قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی۔ دنیا بننا بھی اسی دن تھا، دنیا بگڑے بھی اسی دن بگڑے گی، اللہ سارے دنیا کو ختم کریں گے، 10 محرم کا دن ہوگا۔ تو 2 اہم چیزیں ہوئیں۔ ایک چیز جو پچھلے جمعہ میں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں ڈبے کے ہلاک کر دیا، اس کے سارے لشکر کو، اس کی ساری فوج کو اللہ نے پانی میں ڈبا دیا، ختم کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے چاہنے والوں کو، اللہ کا نام لینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دریا سے پار کرایا۔ اور ایک بات اس میں یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دیا ہے کہ دنیا میں جو ظلم کرتا ہے اس کی جو عمر ہوتی ہے بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، ظالم کو ختم ہونا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اسی لیے دنیا میں پیدا کیا تاکہ وہ ظلم کا، ظالم کا مقابلہ کریں۔ مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا، مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کی مدد کرو، اس کی اعانت کرو، ظالم کا ساتھ ہرگز مت دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس جا کے اسے دین کی دعوت دیے، اس نے انکار کیا اور ظلم کرتا تھا، لوگوں کو ختم کرتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس کو پانی میں ڈبا دیا، اور قاہرہ کے میوزیم میں آج بھی اس کی لاش کو سجا کے رکھا گیا، اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، گویا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لاش کو باہر اسی لیے رکھا ہے، جو دنیا میں ظلم کرتا ہے، ظالم بن کے بادشاہت کرتا ہے، مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، ناحق خون بہاتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کا نام لینے والوں کو جو ستاتا ہے، اللہ نے اس کے لاش کو اسی لیے باہر رکھا ہے۔ اے ظالموں، اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو، اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو۔ وہ بھی ایک وقت میں وقت کا بادشاہ تھا، ظلم کرتا تھا، ظالم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا مقام کیا، کیسی عبرت اس سے حاصل کرنی ہے، اسے دیکھ کے عبرت حاصل کرو۔ جو ظالم ہوگا، جو ظلم کرے گا، وہ اللہ کے طریقے پہ، رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے والا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ فرعون کے طریقے پہ چلنے والا ظالم ہے۔ چاہے ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو، اسلام نے دنیا کے اندر سے ظلم کو ختم کیا ہے۔ اللہ نے اسلام کے ذریعے سے، مسلمانوں کے ذریعے سے بڑے بڑے دنیا کے اندر ظالموں کو اللہ نے ٹھکانے لگایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ظلم کو ختم کیا، اور جس دن اللہ نے اس کو سمندر میں ڈبا دیا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ دوسرا جو اہم معاملہ پیش آیا 10 محرم کے دن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شہید ہوئے، کیا معاملہ تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے انکار کیا۔ یزید ایک ظالم تھا، ظلم کرنے والا تھا، اور اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ کے زمین کی بادشاہت وہ شخص کرے
جو بندوں میں سب سے زیادہ نیک اور صالح ہو۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، اللہ نے قاعدہ بتایا ہے کہ اللہ کے زمین کی بادشاہت حاکم وہ بنے گا، وہ زمین کا بادشاہ بنے گا، وہ حاکم بنے گا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہو، جو نیک اور صالح ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، گرچہ وہ کہیں کے کسی کے نسل کا ہو، کسی کے خاندان کا۔ اس سے بات نہیں ہے، اس پہ کلام نہیں ہے، اللہ نے قاعدہ بتایا ہے، جو سب سے نیک ہوگا اللہ کہتا ہے کہ اس کو تم اپنا بادشاہ بناؤ، اپنا ذمہ دار بناؤ۔ اور یزید جو تھا وہ اپنے باپ کی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، بڑا ظالم تھا، نہ اس کے اندر کوئی ایک ایسی عادت تھی کہ جس کے ذریعے سے لوگ اس کے قریب آ جائے۔ طاقت کے دم پہ اس نے بادشاہت کے تخت پہ بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد سارے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے انکار کیا، اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا تھا، جو سب سے زیادہ نیک اور صالح اور متقی ہوگا، ان الارض یرثھا، میرے زمین کا وارث وہ بنے جو سب سے زیادہ نیک اور صالح ہو، بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ لیکن وہ جو تھا وہ اللہ کا باغی تھا، نہ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، نہ اللہ کا ڈر تھا، دنیا بھری ہوئی تھی، دنیا والا بن کے دنیا میں تھا، اور لوگوں پر ظلم کر کے اپنے آپ کی بادشاہت کو مسلط کرنا چاہتا تھا۔ اس کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان میں آئے اور اس سے مقابلہ ہوا، اور اسی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی۔ تو یہ معاملہ بھی جو ہوا 10 محرم کے دن ہی ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادوں کو، ان کے خاندان کو میرے عزیزوں شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، جو بندوں میں سب سے زیادہ نیک ہوگا اللہ کہتا ہے اس کو وراثت کا، اس کو وارث بنایا جائے اور اس کو حکمرانی عطا کی جائے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہودیت اور نصرانیت کا یہ طریقہ ہے، ایک بادشاہ ہوگا، اسی کے نسل سے اس کا بیٹا بادشاہ ہوگا، پھر اس کا بیٹا بادشاہ ہوگا۔ یہ ترتیب اسلام کی ترتیب نہیں ہے، یہ ترتیب کس کی؟ یہودیت اور نصرانیت کی ترتیب ہے کہ باپ کے بعد جو وارث ہوگا بیٹا وارث ہوگا۔ باپ بادشاہ ہے تو بیٹا بادشاہ بنے گا۔ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہودیت اور نصرانیت کا طریقہ ہے۔ ہمارا کیا طریقہ ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ باپ بادشاہ ہے لیکن بیٹا اگر اس کا بادشاہ بننے کے اہل نہیں ہے تو اسے بادشاہ نہیں بنایا جائے۔ عبادی الصالحون، بندوں میں جو سب سے زیادہ نیک اور صالح ہوگا اللہ کہتا ہے تم اس کو اپنا بادشاہ بناؤ۔ اسلام نے ہر جگہ پر ترجیح دی ہے اس کو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہے، جس کے دل میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کہتا ہے یہ تمہارا بادشاہ ہوگا۔ اسی بنا پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا اختلاف ہوا اور پھر جنگ ہوئی اور پھر حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی۔ تو عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا ہے، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ زندگی میں ہمارے صبر ہو اور زندگی میں ہمارے تقویٰ و طہارت ہو تو اللہ کی مدد آئے گی، یقیناً اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اور نمازوں کا اہتمام ہر ایمان والے کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ بغیر نماز کے اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے اعانت نہیں ملے گی، اللہ کی طرف سے نصرتوں کے وعدے نہیں ہیں۔ نصرت کا وعدہ کس پہ ہے؟ جو نماز کا پابند ہوگا،
جس کی زندگی میں نماز ہوگی، جس کی زندگی میں تقویٰ و طہارت ہوگا، اللہ نے اس کی مدد کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ کی مدد صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد آئے گی، اور یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ ہر ایمان والے کی زندگی میں لازم ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو درست کریں۔ زندگی میں اگر تقویٰ و طہارت نہیں ہے تو زندگیوں میں تقوی کو پیدا کریں، طہارت کو پیدا کریں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کریں، اور 5 وقت کے ہم پہلی صف کے پابندی سے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ سب سے بڑی غفلت ہماری یہی ہو رہی ہے، آج ہم نماز کے پابند نہیں رہے، آج نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھ رہے، اور اللہ کہہ رہا ہے مدد میری آئے گی، نماز کے ذریعے سے آئے گی، لیکن آج ہم نماز کو ضروری نہیں سمجھ رہے، نماز پڑھنے کو فرض نہیں سمجھ رہے۔ حالانکہ کئی نوجوان ایسے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں، مسجدوں کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، چوکوں میں چوراہوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کان کھول کر سن لیں، اللہ کا وعدہ، اللہ کی مدد کا وعدہ نمازیوں کے ساتھ ہے۔ بے نمازی پہ اللہ کی کوئی مدد نہیں آئے گی، بے نمازی پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نصرت کا وعدہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ اس لیے نماز کا اہتمام کریں اور زندگی میں صبر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی کہا گیا، سنا گیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔